کچھ لوگ یہاں آ کر چند دن سے تقریریں کر رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو میں بہت پیار محبت سے ان کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں. یہاں پر حکومت آپ کی ہے. میں اپنا بہن سے کہتا ہوں آپ برائے احترام کے ساتھ ذرا اپنا والد کو بھی بتا دیں کہ ان کا بھی حکومت ہے. تین دفعہ حکومت رہ چکا ہے. اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے. میں ایک بات بتاؤں، جہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے وہاں کے حالات دیکھ لو، اور جہاں نون لیگ کی حکومت نہیں ہے وہاں کے حالات دیکھ لو. ووٹ کا فیصلہ آپ آسانی سے کر جاؤ گے. آپ مجھے بتائیں کہ کہوٹا سے دریال کا سفر پہ جو سڑکیں ہیں وہ دودھ اور شہد والے سڑکیں ہیں یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کی سڑکیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رائے گڑھ ہی پنجاب ہے. آج جب مری سے ہم مظفر آباد آ رہے تھے، نواز شریف صاحب اور میں ایک ہی گاڑی میں تھے. ایک منٹ دھیان سے بات سننا. جہاں پر صوبہ پنجاب میں جہاں پر نواز شریف کی حکومت ہے وہاں پر جو صوبہ پنجاب کی حدود ختم ہوئی تو سڑک بھی ختم ہو گئی، صفائی بھی ختم ہو گئی، ترقی بھی ختم ہو گئی، ٹرانسپورٹ بھی ختم ہو گئی. دودھ اور شہد کے نہریں، اور پھر پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پورا پنجاب ہے. یار میں جب ددیال آ رہا تھا 2-3 دن پہلے تو کہوٹا سے میں ڈرائیو ہوتے ہوئے آ رہا تھا. آپ مجھے بتائے کہ کہوٹا سے دریال کا سفر پہ جو سڑکیں ہیں وہ دودھ اور شہد والے سڑکیں ہیں یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کی سڑکیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رائے گڑھ ہی پنجاب ہے. کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ چولستان کا حال کیا ہے، ڈی جی خان کا حال کیا ہے، راجن پور کا حال کیا ہے، ویہاری کا حال کیا ہے، بکھر کا حال کیا ہے، میرا پوٹا ہار کا حال کیا ہے؟ میں ابھی گلگت بلتستان سے آیا ہوں. وہاں بھی ان کا منشور یہی تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے. یا ایک تو اگر آپ نے بنانا تھا تو آپ پہلی دفعہ جب وزیر اعظم تھے تب بنا دیتے، تیسری دفعہ جب وزیر اعظم تھا تب بنا دیتے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں تو بھائی ہے تب بنا دیتے. نہیں بن سکا نا. تو یہ گلگت بلتستان والے نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ قصور کو لاہور ابھی تک نہیں بنا سکے وہ کیا گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے. گلگت بلتستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں حق حکمیت دو، ہمیں حق ملکیت دو، ہمیں حق روزگار دو. آپ کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا ترقی کا بندوبست کر دیں گے، ہم خود اپنا سڑکیں بنا کے دکھائیں گے. یہ پتہ نہیں پھر اعتراض کرتے. میں تو لڑنا نہیں چاہتا، ہم تو بڑے اچھے دوست چل رہے، لیکن ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سوچے کہ کہوں تو کیا کہوں. اب نیا جو نون لیگ کا اس الیکشن کا منشور ہے، یہ سنیں، کمال کا منشور. حالات کچھ ایسے کہ حق حکمیت اور حق حکمرانی کے نعرے اٹھ رہے ہیں. کشمیر میں جو 12 سیٹیں ہیں وہ متنازع بن چکے ہیں، اور ان حالات میں سابق وزیر اعظم پاکستان، 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہنے والا میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب، ملک سے خطاب، آزاد کشمیر سے خطاب، بڑا منشور ہے کیا؟ منشور ہے کیا؟ میں بتاؤں گا. مزہ کا منشور ہے، مزہ کا منشور یہ ہے کہ میاں صاحب کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اہم اصلاحات لے کر آئے، اور آپ سے جو چھوٹا موٹا حکمرانی ہے اس وقت وہ بھی چھین لے. نون لیگ کا اصلاحات کیا؟ 2 اہم اصلاحات. ایک اصلاحات یہ کہ وہ آئین میں ترمیم لے کر آئیں اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام نہیں کرے.
آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کرے. اور جب یہ ترمیم لے کر آئے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ترمیم ہو کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا کوئی کنڈیشن نہ ہو کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھے, کہ وہ میرپور سے تعلق رکھے, کہ وہ راولا کوٹ سے پونچھ سے تعلق رکھے یا مظفر آباد. ان کا تجویز سنے, تجویز ہے کہ اصلاحات لے کر آئے, اصلاحات لے کر آئے تاکہ وہ رائے بند کا شہری جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم بن سکے. چلے تو آپ اب فیصلہ کریں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ اب میرپور نے کرنا ہے, سب سے پہلے میرپور نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پورا کشمیر میرپور کا فیصلہ کا منتظر ہے کہ 27 جولائی کو آپ کس کو چنیں گے. آپ 27 جولائی کو کشمیریوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے یا رائے بند میں رہنے والوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے. 27 جولائی کو آپ کو حق میں چاہیے, حق روزگار چاہیے, حق ملکیت چاہیے, تو آپ نے تیر پہ مور لگانا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ان وزیر کو جواب دے دیں جو اس میرپور کو, ہمارا راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں مانتے ہیں, تو ایسے تیروں کے بارش ہو, ایسے تیروں کے بارش ہو کہ ان وزیروں کو لگ پتہ جائے کہ کشمیر کے عوام ان کے بارے میں کیا کیا خیال رکھتے ہیں. آپ پہچانو ان کو کہ میں پہچان چکا ہوں. آج کل الیکشن کے دنوں ہیں وہ مشکل میں ہیں, آج کل الیکشن کے دن ہیں, نون لیگ والے مشکل میں ہیں, وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے, مگر جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے وہ آپ کو گلا سے پکڑیں گے. یہ ایسے شیر ہوتے ہیں جو حقوق دیتے نہیں, حقوق کھاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت کے دکھائے گی. جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں جیتا, ویسے انشاءاللہ تعالی کہ آزاد کشمیر میں 3 کے 3 ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتیں گے. میرپور سے میں چاہتا ہوں کہ اپنا 4 کے 4 امیدوار, اور ان 4 کے 4 امیدوار کی ذمہ داری بھی یہ 4 کے 4 امیدوار ہی اٹھا لے. کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر قیمت پہ قاسم مجید نے آزاد کشمیر اسمبلی پہنچنا ہے. آپ نے یہ تو طے کر لیا ہے, مگر میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یاسر سلطان صاحب کو اتنا لیڈ ملنا چاہیے, اتنا لیڈ ملنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تحریر سلطان کا وارث میدان میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ شعیب ارشد صاحب کو آپ بھاری اکثریت دلوا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ تیسرے نسل کے ساتھ بھی کشمیر کے عوام کھڑے ہیں. ڈڈیال سے میں ہو کر آیا ہوں, مگر وہ بھی میرپور میں رہنے والوں کا ذمہ داری ہے. مجھے ارشد شاہد کو بھی آزاد کشمیر اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کے آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلوا دے جو پاکستان میں پاکستان کے عوام کے پاس موجود ہو. آخر میں بھٹو دے نعرے, بھٹو دے نعرے, بھٹو دے نعرے. جی